الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. عزیز طلبہ کرام عاشقان رسول، آج ہم ہدایہ کتاب البیوع سے جن چیزوں کو طبعاً بیع میں شامل کیا گیا ہے اور جن چیزوں کو طبعاً بیع میں شامل نہیں کیا گیا ان کا غالباً آج ہمارا 5واں لیکچر ہے، انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو فرماتے ہیں قال ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثنى منها ارطالا معلومة خلافا لمالک رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پھل بیچا اور اس سے مستثنا کیے معلوم رتل ایک پیمانہ ہے پھل تولنے کا اس وقت جو معروف تھا یا جو اس وقت رائج تھا، اس کے ذریعے سے کہہ لیں کہ کیل ہوتا تھا، ناپا جاتا تھا، تولا جاتا تھا. تو اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ پھل بیچتا ہے، میں نے کہا احمد رضا بھائی یہ 100 درخت ہیں، ان کو میں نے ان کے پھل میں نے آپ کو بیچے، یا یہ کہ ہاں یہ میں نے آپ کو بیچے، لیکن ان میں سے 20 رتل یا کہہ لے 20 من میرے، یعنی 100 درخت میں نے آپ کو بیچے اور میں نے کہہ دیا جی اس میں سے 20 من کھجوریں میری، بقیہ آپ کی. تو یہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. ولا یجوز، جائز نہیں ہے، ان یبیع ثمرۃ، یہ کہ کوئی شخص پھل بیچے، ویستثنی منہا، اور اس میں سے مستثنا کرے، ارطالا معلومۃ، معلوم رتل. کیونکہ اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھل جو ہیں اتنے ہوں ہی سارے 20 رتل 20 من. تو اگر 20 من نکلے ہیں تو پھر میں نے آپ کو کیا بیچا؟ معدوم. تو معدوم کی بیع تو جائز ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کیا بیچا؟ ایمپٹی، خالی، تو اس کی تو بیع جائز ہی نہیں ہے. خلافاً لمالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا موقف جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. ان کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے. یہ حاشیے میں لکھا 11 نمبر حاشیے میں فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُ قِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا بَاعَ وَاسْتَثْنَى نَخْلًا مُعَيَّنًا، کہ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، کہ بے شک جائز ہے، عِنْدَهُ ان کے نزدیک، یعنی امام مالک کے نزدیک، قیاساً قیاس کے طور پر یہ چیز جائز ہے. قیاس کس پر؟ اگلے مسئلے میں وہی جس پر قیاس کیا گیا مقیس علیہ بھی اگلا مسئلہ ہی ہے. اللہ اس پر کہ اذا باع، کہ جب کوئی شخص بیچتا ہے، واستثنى نخلا معینا، تو اس میں سے معین درخت، معین درخت کو استثناء کر لیتا ہے، وہ جائز ہے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے معین من یا معین رتل، معین پیمائش کو مستثنیٰ کرنا بھی جائز ہے. حالانکہ جس پر انہوں نے اس کو قیاس کیا ہے وہ مسئلہ اور ہے، کیونکہ وہ تو چیز مشاہدت سے پتہ چلتی ہے نا. کہ مثال کے طور پہ میں کہوں احمد رضا بھائی یہ 100 درخت ہیں، ان میں سے یہ میں نے آپ کو بیچے سوائے 2 کے، اور یہ ساری چیزیں تو مشاہدے میں شامل ہیں، موجود ہیں، اور یہاں پر معدوم کا احتمال ہی نہیں ہے. کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں کہ 100 ہیں تو 2 پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. لیکن وہاں پر پھل معدوم ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں اتنے پھل ہوں گے نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کو وہاں پر تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو بچیں گے پھل تو وہ ہو سکتا ہے ردی قسم کے ہوں. میں نے کہا جی میرے 20 من میرے ہیں اس میں سے کھجور، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے میں کہوں جی 20 من میں اعلیٰ قسم کی خریدوں گا اور آپ کے لیے ردی چھوڑ دوں. تو آپ چاہیں گے کہ یار اس نے 20 من مستثنیٰ کیے، 20 من اس کو دینے ہی دینے ہیں، تو ایسا کرتا ہوں کہ جو خشک کھجوریں ہیں یعنی گلی سڑی ہیں یا ناکارہ ہیں، ردی قسم کی ہیں، وہ بوریاں بھر کے اس تک پہنچا دیتا ہوں. تو یہ کہ وہاں پر تو جھگڑے کا احتمال ہے، لیکن یہاں پر جھگڑے کا احتمال نہیں، درخت میں یہ چیز نہیں ہے. لِأَنَّ
لأن الباقی بعد الاستثناء مجہول، کہتے ہیں کہ استثناء کے بعد جو باقی ہے وہ مجہول ہے۔ میں نے کہا نا کہ احمد رضا بھائی میں نے ان 100 درختوں کے پھل آپ کو بیچے، ان میں سے 20 من میرا، باقی آپ کا، باقی جو آپ کا وہ مجہول ہے، تو جب تک وہ معروف نہیں ہوگا تب تک وہ جہالت کی صورت میں، جہالت ایسی بھی ہوتی ہے جو مفدی الی النزاع ہوتی ہے، جھگڑے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں نے بھی آپ کو 2 اس کے پوائنٹ بتا دیے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے ہوں ہی 20 من، تو آپ کو میں نے کیا بیچا، پھر معدوم شے، معدوم کا آپ سے سودا کیا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہے کہ میری کوشش ہوگی مجھے اچھی کھجور ملے، تو جو آپ میں آپ کی کوشش ہوگی کہ اچھی آپ رکھیں، تو یہاں سے بھی یہ ایسا ایک معاملہ ہے جو مفضی الی النزاع ہے۔ اچھا، بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معینا، یہ وہی چیز ہے جس پر امام مالک نے قیاس کرتے ہوئے معلوم رطل کو مستثنیٰ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اچھا، اس پر انہوں نے جناب والا قیاس کیا ہے، لیکن جو مقیس علیہ ہے اس کی نوعیت یہ اور ہے، یعنی جس پر انہوں نے قیاس کیا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ درختوں کو، کیونکہ یہاں پر ہے بخلاف اس کے کہ ما اذا باع، کہ جب کوئی شخص ہے اس نے بیچا، واستثنى نخلا معینا، اور اس میں سے معین درخت مستثنا کر لیے۔ میں نے کہا جی 100 درخت احمد رضا بھائی آپ کو بیچے، لیکن ان میں سے 5 میرے، 5 کا استثناء کر لیا۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ جائز ہے ویسے وہاں پر وہ جائز ہے، کہ یہ کہہ دینا کہ یہ جو پھل سارے آپ کو دیے ان میں سے 20 من میرے، تو یہ کہتے کہ اس پر استثناء، وہ جب یہاں پر جائز ہے تو وہاں پر بھی جائز ہے۔ جب درختوں میں استثناء جائز ہے تو پھلوں میں بھی استثناء جائز ہے، حالانکہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ فرق کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ لأن الباقی معلوم بالمشاہدہ، وہاں پر کیا تھا، لأن الباقی بعد الاستثناء مجہول، وہ کہتے تھے وہاں پر جو باقی بچ رہا ہے وہ مجہول ہے، پتہ ہی نہیں کتنا بچے گا، کیسا بچے گا، وہاں اس جہالت کی بنا پر اس چیز کو، معلوم رطل کو استثناء کرنے کو ناجائز کہا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا، کیوں، لأن الباقی معلوم بالمشاہدہ، کیونکہ یہاں پر جو باقی درخت بچ رہے ہیں وہ معلوم ہے، مشاہدے سے دیکھے جا سکتے ہیں، معین کیے جا سکتے ہیں، پرکھے جا سکتے ہیں، سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، موجود ہیں، معدوم نہیں ہیں۔ لیکن وہ جو پھل ہیں اگر معدوم نہ بھی ہوں، موجود بھی ہوں، تو بھی اس کے اندر کیا ہے، جہالت باہر کیف باقی ہے کہ کتنے ہیں، لیکن یہاں پر جہالت نہیں ہے، پتہ ہے کہ 100 درخت ہیں ان میں سے 5 مستثنیٰ کیے جا رہے ہیں۔ قال رضی اللہ عنہ، اچھا جی، فرماتے ہیں کہ مصنف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، قالو، وہ کہتے ہیں، وہ کون کہتے ہیں، حاشیہ نمبر 7 آپ دیکھیں، مشائخ، یعنی کہہ لے کہ فقہا، مشائخ، وہ فرماتے ہیں ھذا روایت الحسن، یہ امام حسن بن زیاد کی روایت میں سے ہے، وہو قول الطحاوی، اور یہی امام طحاوی، امام جعفر طحاوی کا قول ہے۔ اما علی ظاہر الروایہ، کہتے لیکن جو ظاہر الروایہ ہے اس کے مطابق، ینبغی، چاہیے تو یہ کہ ان یجوزا، یہ کہ یہ جائز ہو، یہ والی چیز جائز ہونی چاہیے، معلوم رطل کا استثناء جائز ہونا چاہیے، لأن الاصل انما يجوز اراد العقد علیہ بانفرادہ یجوز استثناؤہ من العقد۔ یہاں پر ظاہر الروایہ کے مطابق یہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے، لأن الاصل، اصل یہ ہے، اصول یہ ہے، انما یجوز اراد العقد علیہ بانفرادہ، کہ جس کا انفرادی طور پر عقد جائز ہے، یجوز استثناؤہ، اس کا استثناء بھی جائز ہے۔ یعنی جب یہ قاعدہ موجود ہے کہ جس 20 رطل کا عقد جائز ہے، ظاہری بات ہے 20 رطل کھجور کہہ کے ان کا عقد کرنا، بیچنا، خریدنا سب درست ہے، تو جب یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ ما یجوز اراد العقد علیہ بانفرادہ، جو انفرادی طور پر اکیلے جن کا عقد جائز ہے، یجوز استثناء، ان کا استثناء بھی جائز ہے، لہذا
20 رطل کا استثناء کرنا بھی جائز ہونا چاہیے من العقد، عقد میں سے۔ اچھا، وبیع قفیز من صبرۃ جائز ہکذا استثناؤہ بخلاف استثناء الحمل و اطراف الحیوان۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو قفیز ہیں ایک ڈھیر میں سے، وبیع قفیز کچھ قفیز کی بیع، من صبرۃ ایک ڈھیر میں سے، جائز جائز ہے، ہکذا استثناؤہ ایسے ہی اس کا استثناء کرنا بھی جائز ہے۔ ایک ڈھیر ہے، میں نے کہا احتشام بھائی اس ڈھیر میں سے میں نے 10 رطل آپ کو بیچے، تو جب یہ جائز ہے تو 10 یا 20 رطل کی معین رطل کا جناب والا استثناء کرنا بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن بخلاف استثناء الحمل و اطراف الحیوانی، لیکن بخلاف اس استثناء کے جیسا کہ حمل کے اندر اور جانور کے اعضاء کا متعلق ہوتا ہے کہ ان کو الگ سے بیچا بھی نہیں جا سکتا اور ان کا الگ سے سودا بھی نہیں، جس طرح ان کا استثناء نہیں ہوتا، ان کو الگ سے بیچا نہیں جا سکتا تو ان کا استثناء بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بھی کبھی نہیں ہم نے سنا کہ کوئی شخص کہے کہ یار آپ آوے میں تیرے کو خریدنا، اے ماجدی سری جیڑی نا اے منو یہ مجھے آپ اتنے میں دینی ہے آپ نے، تو ان کی الگ سے مطلب ان کے ساتھ ہی بیع درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کی استثناء بھی کہ میں آپ کو یہ بھینس اتنے کے دیتا ہوں سوائے اس کے سر کے، تو اس طرح میں آپ کو یہ جو گائے ہے اتنے کی دیتا ہوں سوائے اس کی ٹانگوں کے، تو کہتے بخلاف استثناء الحمل و اطراف الحیوان، اور اسی طرح جانور کے حمل کو مستثنیٰ کرنا کہ میں تمہیں یہ جانور بیچتا ہوں سوائے اس کے حمل کے، اس کا جو حمل ہے جو بچہ ہونے والا ہے وہ تمہیں میں نہیں بیچ رہا، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ ایسے استثناء بھی درست نہیں ہے۔ اطراف الحیوانی اور جانور کا جو اعضاء ہیں ان کو بھی الگ سے بیچنا یا استثناء وہ بھی درست نہیں ہے، لأنه لا يجوز بیعہ کیونکہ ان کی بیع بھی جائز نہیں ہے، فقضا استثناءہ اور ایسے ہی ان کا استثناء کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر تو یہ مسئلہ ہوا مکمل، آگے سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یجوز بیع الحنطۃ فی سنبلها والباقی لا فی قشرہ۔ فرماتے ہیں کہ جو گندم ہے ان کی بیع ان کی بالیوں کے اندر یہ بھی جائز ہے، والباقی لا اور لوبیا کی بیع فی قشرہ یا فی قشرہ ان کی پھلیوں کے اندر یہ بھی درست ہے، جائز ہے۔ وکذل ارز اور ایسے ہی چاول کی بیع، والسمسم اور ایسے ہی تل کی بیع، یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ دوسری چیزیں بھی ہیں۔ متن چونکہ امام قدوری کا ہے اور شرح چونکہ یہ صاحب ہدایہ کی ہے، امام شیخ الاسلام مرغی نانی ان کی ہے، تو یہ اس میں 2 مثالیں اپنی ایڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے جس طرح گندم اور لوبیا کی بیع جائز ہے ایسے ہی چاول کی اور تل کی بیع بھی جائز ہے۔ تلوں کو بھی عموماً اس کی پھلیوں کے اندر ہی رکھا جاتا ہے، چاول جو ہے ان کو مونجی کی صورت میں ان کے چھلکے کے اندر رکھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ والی بیع جو ہے نا یہ جائز ہے، احناف کے نزدیک یہ درست ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا یجوز بیع الباقی لا الاخضر، وہ فرماتے ہیں سبز لوبیے کی بیع جائز نہیں ہے، وکذا الجوز اور اسی طرح فرماتے ہیں اخروٹ واللوز اور ایسے ہی جناب والا بادام اور آگے فستق اور ایسے ہی پستے کی بیع فی قشرہ الاول اپنے پہلے چھلکے میں، عندہ ان کے نزدیک یعنی امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک جناب والا جوز کی بیع یعنی اخروٹ کی، اور فرماتے واللوز اور بادام کی، والفستق اور پستہ کی، فی قشرہ الاول ان کی پہلی جو چھلکا ہے اس کے اندر جائز نہیں ہے، عندہ امام شافعی کے نزدیک، وَلَهُ لیکن جو ہم احناف ہیں ان کے نزدیک
نہیں بلکہ امام شافعی کی بات ہے، ہماری تو اللہ نہ ہونا تھا۔ وَلَهُ ان کے نزدیک بیع السنبلہ فرماتے ہیں کہ بالیوں کی گندم کے اندر بے قولان، اس بارے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، ان کے نزدیک دو قول ہیں۔ وعندنا اور ہمارے نزدیک یجوز ذالک کلہ، ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری صورتیں جائز ہیں، ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری صورتیں جائز ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ ان المعقود علیہ بما لا منفعت فیہ فاشبہ تراب الصاغۃ اذا بیع بجنسہ، تو فرماتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ تمام صورتیں جائز ہیں۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز میں مخفی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی جو گندم ہے وہ ایسے سٹے کے اندر مخفی ہے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں، جو لوبیا ہے وہ ایسی پھلی کے اندر موجود ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح جو تل ہے وہ بھی ایسی جناب والا پھلی کے اندر ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا یہ اپنی جنس کے ساتھ سناروں کی راکھ کی بیع کے مشابہ ہو گیا۔ کیسے جی؟ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے نزدیک ہے کہ ان المعقود علیہ کہ جس پر عقد کیا گیا نا، مستور یہ چھپا ہوا ہے، بما اس چیز سے کہ لا منفعت لہ کہ جس کے اندر کوئی منفعت نہیں ہے، فیہ اس میں، فاشبہ تراب الصاغہ تو وہ سناروں کی راکھ کی طرح ہو گیا۔ سناروں کی راکھ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو جو سونار کے دکان پر پہلے ایسا ہوتا تھا، اب تو وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین سسٹم ہوتا ہے، تو پہلے ہوتا تھا کہ وہاں کی جو راکھ ہے اس کے اندر سونے کے کا بورا مل جاتا تھا۔ ابھی بھی میرے ایک دوست ہیں تو وہ اب کام کچھ اور کرتے ہیں، تو وہ بتاتے کہ کافی عرصہ انہوں نے اور ان کے والد صاحب نے مصری شاہ لاہور میں یہ مارکیٹ ہے وہاں پر، غالباً وہاں کا بتا رہے تھے یا کسی اور کا شالمی کا بتا رہے تھے کہ وہاں پر یہ کام کرتے تھے۔ میں نے کہا کیا کام کرتے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس کا ہوتا ہے نا پیتل اور تانبا، شاید تانبا بھی کہا تھا یا پیتل ہی، پیتل کا بورا جو ہے اس کو وہ چھانتے ہیں اور اس میں سے جو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں ان کو الگ کر کے صاف کر کے تو اس کو پیتل کو الگ سے وہ بیچتے ہیں۔ تو پیتل ظاہری بات ہے ایک دھات ہے، وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے، تو کہتے کہ اب انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسے ہو گئے کہ جیسے سوناروں کی مٹی ہے، کہ سونا جو ہے ایسی چیز میں ملا کہ جس کا فائدہ نہیں ہے، کہ مٹی کے اندر ملا ہوا ہے، اور ایسے ہی یہ والی بیع جو ہے گندم کی وہ ایسے سٹے میں ملی کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا باقی لوبیا ہے وہ ایسی چھلکے کے اندر ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں تو یہ تو سناروں کی راکھ کے مشابہ ہو گیا۔ اچھا جی، والانا ہاں جی، کہتے اذا بیع بجنس، جب اس کو اسی کی جنس کے ساتھ فاشبہ تراب الصاغہ تو وہ سناروں کی راکھ یعنی مٹی کی طرح کے مشابہ ہوگا، اذا بیع جب اسے بیچا جاتا ہے بجنس ہی اسی کی جنس کے ساتھ۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جنس کے ساتھ بیچنے کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ سونے کے عوض اگر اس راکھ کو خریدا جائے کہ جس کے اندر سونا ہے، یا اس سونے کو خریدا جائے جس کے اندر راکھ بھی مکس ہے، تو وہ سونا ایسی چیز کے ساتھ آ رہا ہے جو بے فائدہ ہے۔ والانا اور ہماری دلیل کیا، ما روی یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دلیل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ انہ نہا عن بیع النخل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ نہا آپ نے منع فرمایا ان بیع النخل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی بیع سے منع فرمایا، حتی نہیں کھجور سے، کھجور کی بیع سے منع فرمایا، حتی یزہیہ یہاں تک کہ وہ رنگ پکڑے، وعن بیع سنبل اور آپ نے سٹے کی بیع سے بھی منع کیا، حتی یبیدا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، یأمن العاہتا اور وہ آفت سے مامون ہو جائے۔ اور ایسے ہی یہ جو پیچھے ہے نا کہ ان سنبل، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے سے بھی منع، سٹے کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو ہماری تو دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کی وضاحت بھی آتی ہے، وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ،
اس لیے کہ گندم قابل انتفاع اناج ہے، وَلِأَنَّهُ کیونکہ یہ جو ہے حب ایسا بیج ہے منتفع بہ جس سے انتفاع کیا جاتا ہے، نفع اٹھایا جاتا ہے، فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنبُلِهِ كَالشَّعِيرِ اس کی بیع ویسے ہی اس کے سٹے کے اندر جائز ہے، کالشعیر جیسے جو کی ہوتی ہے، جو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ اپنے چھلکے کے اندر ہی ہوتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ اچھا جی، والجامع قوله مالا متقبلا اور لأنه حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیع سے منع فرمایا کہ نخل یا ایسی کھجور کی حتی یوز یا یہاں تک کہ وہ رنگ بدلے، یعنی تھوڑی سی پک جائے پھر اس کو بیچا جائے۔ وعن بیع السنبلی اور سٹے کی بیع سے بھی، حتی یبید یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، ویأمن العاہۃ یہاں تک کہ وہ آفت سے معمون ہو جائے۔ ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط کے ساتھ ان کو بیچنے کی اجازت ضرور مرحمت فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو پچھلے صفحے پہ نا کہ معرویہ کے ہماری دلیل تو ہوا کہ جو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو نہا کہ آپ نے منع فرمایا ان بیع النخل کھجور کی بیع سے حتی یزہی یہاں تک کہ وہ کچھ رنگ بدلے، کھجور رنگ بدل دی تو اس میں مٹھاس بھی آ جاتی ہے اور نرمی بھی آ جاتی ہے، اور تھوڑا سا پکا پن بھی محسوس ہوتا ہے۔ کچے ڈوکے ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ گلے کو پڑتے اور مٹھاس بھی نہیں ہوتی۔ وعن بیع السنبل اور اسی طرح ایسے سٹے کی بیع سے منع فرمایا کب تک کہ جب تک وہ پک نہ جائے، جب وہ پک جائے تو پھر اس صورت میں اس کی بیع درست ہے، اور یہ کہ وہ آفت سے معمون ہو جائے۔ یعنی یہاں پر یہ محل استدلال ہے سٹے کے اندر بیع کا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اچھا جی، لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، فرماتے ہیں کہ لأنه انما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باعه بخلاف جنسه جازا۔ تو ہاں اسے پیچھے والی بات تھوڑی سی رہتی تھی، والجامع کونه مالا متقوما بخلاف التراب الصاغ، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں جی، جامع ہے ان کا مال متقوم ہونا، یعنی اس کے اندر ایسی چیز جمع شدہ ہے جو مال متقوم ہے، یعنی ایسی چیز ہے جو مال ہے اور قابل انتفاع ہے، بخلاف سناروں کی مٹی کے، کہ وہاں پر یہ والا معاملہ نہیں ہے، وہاں پر معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، اس پر بھی صاحب ہدایہ نے نا امام شافعی کی اس بحث کا جواب یہ دیا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ سنار کی راکھ کو، یعنی سنار کی جو مٹی ہے نا، اس کو ہم جنس چیز مثلا سونے یا چاندی سے بیچنا اس لیے جائز نہیں کہ اس میں سود اور ربا کا استعمال ہے، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ راکھ میں کس قدر ذرات مخفی ہیں، لہذا اب اگر اس راکھ کو جس میں سونے چاندی کے ذرات مخفی ہیں، ملے ہوئے ہیں، اصل سونے یا چاندی کی فروخت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں اب مثل یعنی سونے چاندی میں ربا کا یقین تو نہیں مگر احتمال ضرور ہے، اور ہم یہ ربا کے بات اندر پڑھ چکے ہیں کہ ربا کا یقین تو یقین، احتمال بھی ہو تو بھی یہ سودا ناجائز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ قابل انتفاع ہی ہے، جہاں پر اس چیز کا یہ مال متقوم ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں بخلاف تراب صاغہ، بخلاف سنار کی مٹی کے، لأنه انما لا يجوز بیعه کیونکہ اس کو بیچنا بجنسی ہی، اسی کے جنس سے، یعنی ایک ایسی مٹی ہے، ایسا راک ہے، ایسا بورا ہے جس کے اندر سونے کے ذرات ملے ہوئے ہیں۔ احمد رضا بھائی لگتا ہے آپ کا نا مال اپنا مائک جو ہے وہ آن ہے، اس کو ذرا نا میوٹ کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا بورا ہے، ایسی راکھ ہے جس کے اندر سونے کے ذرات ملے، آپ اس کو اگر
دینار کے عوض خریدتے ہیں تو دینار بھی سونے کا ہے، اور آپ اس مٹی کو خرید رہے ہیں جس کے اندر سونا مخفی ہے، تو اب یہ اوپر نیچے ہوگا، کم و بیش ہوگا، جس سے سود کا ربا ہے، سود کا احتمال ہے، سود کا احتمال بھی ہو تو ایسا سودا جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں حتی لو باعہ بخلاف جنسی اجازہ، یہاں تک اس کو اگر خلاف جنس کے ساتھ بیچتے تو پھر جائز ہے، یعنی ایسے بورے کو، ایسی راکھ کو، ایسی مٹی کو جس کے اندر سونا ملا ہوا ہے، سونے کے ذرات ملے ہوئے ہیں، اس کو خلاف جنس کے ساتھ یعنی چاندی کے ساتھ بیچے تو درست ہے، نوٹوں کے عوض بیچے تو درست ہے، گندم کے عوض بیچ لے تو درست ہے، یعنی اور کسی بھی چیز کے عوض بیچ سکتے ہیں، اس کی ہم جنس کے عوض نہیں بیچ سکتے کیونکہ احتمال ربا موجود ہے۔ وفی مسئلتنا، اور ہمارے مسئلے میں ہے کہ لو باعہ بجنسہ لا یجوز ایضا، کہ اگر اس کو اس کی جنس کے ساتھ خریدا لا یجوز تو یہ بھی ایسے ہی جائز نہیں ہے، لشبہۃ الربا، ربا کے شبہ کی وجہ سے، لأنہ لا یدری قدر ما فی السنابل، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ سٹے کے اندر کس قدر گندم ہے۔ میں نے احمد رضا بھائی سے کہا جی آپ مجھ سے نا ایک من گندم لے لیں اور ایک پانڈ، ایک کہہ لیں کہ گٹھ وہ سٹے کی مجھے دے دیں، تو یا ہم اس کو تول لیں اور اس کو تول لیں اور اس طرح سے، تو کہتے کہ یہاں پر بھی یہ بیع درست نہیں ہوگی ہم جنس کے ساتھ، کیونکہ لأنہ لا یدری، وہ نہیں جانتا کہ قدرہ ما فی سنابل، کے ان سٹوں کے اندر کتنی ہے، تو اگر میں نے من تول کے دے دی اور سٹوں میں سے نکل لی آدھا کلو بھی کم تو بھی ربا، ٹھیک ہے جی۔ احتمال ربا کی وجہ سے اس سودے کو ناجائز کہا گیا۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اسی کے اندر آگے جا کر نا آئے گا، ہو سکتا ہے ہمارے نصاب میں یہ وہ بھی ہو کہ جو ربا ہے تو سلم سے پہلے ہی ربا آتا ہے، تو ہمارا نصاب غالباً سلم تک ہے، تو اگر ربا ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ احتمال ربا ہو تو بھی سودا کرنا ناجائز اور حرام ہے، کہ احتمال والی چیز میں بھی پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔